حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے؟ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، ایک عورت کا خون تھا۔ اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا، دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا عمار گھبرا گئے ہو، تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تک رہا ہوں، جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا۔ اچھا ادھر غلام تڑپا، ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رقم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورۃ الفجر تب نازل ہوئی تھی۔ ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں، تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انہی راہوں سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستانیں رقم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں انہوں نے بھی کیا ہے اور راہ حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے سہی ہے، حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے، لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئے۔ ایک تو ان کو تسلی تھی اور دوسری طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش، بڑے نمرود، حامان، شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں، لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان ہی باقی رہا ہے۔ اس لیے سورۃ الفجر اس ماحول میں نازل ہوئی ہے جبکہ
جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھیں اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی۔ فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی، اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں، پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرا دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی۔ ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر، آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر، کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی۔ آج مکے میں ستم ہیں، کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے صبح کی، والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں، جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ عشرہ جو ہے وہ افضل ترین عشرہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی 10 راتیں۔ یہ 3 اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ مفسرین نے اس پر تقریباً 36 اقوال پیش کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے۔ یہ قسمیں 5 فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ 5 چیزیں عقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں، اور جو عاقل نہیں ہے اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے۔ تو قسم جو ہے وہ عقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو کہتے ہیں نہیں کاٹا جا سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیچے کو پھول کی نرم نازک پتی سے کاٹ لیا جائے؟ تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کاٹا جا سکتا، اس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی ناداں شخص پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں، اور جو بے وقوف ہیں، جو حماقت کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل قصور ان کی اپنی عقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے۔ 12 کے در تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در بوم خار و خس۔ یہ بارش برس رہی ہے، سعدی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی، لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں، گل لالا مہکتا ہے، یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے۔ تو بارش وہی ہے، کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹخ رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں۔ قرآن تو اجالا دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ عاقل لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ جس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں، زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اس طرح مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ
جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا؟ یہ نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں. کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے. یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا، نئے سرے سے ان کو پیدا کیا، تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. روزانہ ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے نیند کی صورت میں، لیکن پھر اٹھ کے زندگی کے اندر وہی توانائی، وہی حرارت اور وہی تیزی اور وہی جو ہے وہ نشاط پن. یہ حشر پہ دلیل ہے. تو کہا یہ قسمیں ہیں عاقل کے لیے.